12ویں آرٹس اور سائنس کے طلباء اردو کی نئی نصاب کے مطابق آج ہم خاکہ نگاری اضافی مطالعے کے تحت ہمارے نصاب میں شامل ہیں، اس کا مطالعہ کریں گے۔ خاکہ نگاری کیا ہوتی ہے؟ خاکہ نگاری کسے کہتے ہیں؟ خاکہ نگاری اردو کی ایک باضابطہ صنف ہے، اردو ادب کی ایک باضابطہ ایک قسم ہے، ایک طرح کی اصناف ادب میں شامل ہے، جس کی روایت بہت پرانی ہے۔ آج سے نہیں، خاکہ نگاری لکھنے کا فن بہت پرانا ہے، برسوں سے چلا آ رہا ہے۔ خاکہ نگار یعنی خاکہ لکھنے والا۔ خاکہ نگار جب کسی شخصیت کو موضوع بناتا ہے تو اس شخص کے متعلق واقعات، سوانح، مشاہدات اور اپنے تاثرات کی مدد سے شخصیت کی جیتی جاگتی لفظی تصویر پیش کرتا ہے۔ خاکہ نگاری میں کسی شخص کو موضوع بنایا جاتا ہے اور اس کے تمام کام، اس کی علمی ادبی خدمات، اس کی شاعرانہ خدمات، ادبی خدمات، ڈرامہ نگاری کی خدمات، یا اس نے جو کچھ کام کیے ہیں اچھے، اور اس کو اس میں سمویا جاتا ہے۔ سوانح یعنی زندگی کے حالات، مشاہدات، جو کچھ اس شخص نے کیا ہے، جس پر خاکہ لکھا جا رہا ہے، جس کا خاکہ لکھا جا رہا ہے، اس پر خاکہ نگار اپنے تاثرات کی مدد سے ایسی عکاسی کرتا ہے لفظوں کے ساتھ میں کہ خاکہ نگار جس شخص کی خاکہ نگاری کر رہا ہے اس کی جیتی جاگتی لفظی تصویر ہمارے سامنے نظر آتی ہے۔ پڑھنے والا اسے بیک وقت واقعے کے طور پر بھی پڑھتا ہے، اور خاکہ نگار جو خاکہ لکھتا ہے اس کو پڑھنے والا قاری واقعے کے طور پر بھی پڑھتا ہے، اسے ایک قصہ یا واقعہ یا کہانی دکھتی ہے، اور کہانی کے طور پر بھی۔ خاکے کی امتیازی خوبی یہ ہے کہ اس میں کسی شخص کی ظاہری اور باطنی، ظاہری یعنی سامنے ظاہر ہوئی ہوئی، باطنی یعنی چھپی ہوئی اندرونی کیفیات کو خاکہ نگار اپنے تاثرات کے ساتھ دلچسپ انداز میں بیان کرتا ہے۔ عزیز طلباء، خاکہ اور سوانحی مضمون اس لحاظ سے مختلف ہیں کہ سوانح میں موضوع بننے والی شخصیت کے کارناموں کی تفصیل بیان کی جاتی ہے اور مصنف سے اس کی سند مانگی جا سکتی ہے۔ سند سے مراد کیا؟ خاکہ نگار نے سوانح میں موضوع شخصیت کے جو کارنامے لکھے ہیں، کیا انہوں نے ہی وہ کام کیے ہیں، وہ یقینی ہے، مستند ہے، معتبر ہیں کیا؟ اس کی سند مانگی جاتی ہے۔ اس کے برعکس خاکے میں کسی شخص کو دیکھنے کا مصنف کا انداز اور اس کی ذاتی تاثرات، وہ قیاسات کو اہمیت حاصل ہوتی۔ قیاس یعنی وہ خیال کرنا، کسی کے بارے میں کچھ سوچنا، ذہنی اور تخیلی طور پر اسے قیاس کہتے ہیں۔ عزیز طلباء، خاکے کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں، خاکے کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں ہے۔ خاکہ نگار اپنے مشاہدے میں آنے والے کسی بھی شخص کا خاکہ لکھ سکتا ہے۔ اردو میں ایسے بے شمار لوگوں کے خاکے لکھے گئے ہیں۔ اب تک مختلف خاکہ نگاروں نے بہت ساری شخصیات پر اپنے قلم کی جولانی سے اردو میں بے شمار خاکے لکھے ہیں جو سماج اور ادب میں ممتاز حیثیت کے مالک ہیں۔ نہ صرف لکھے ہیں بلکہ ان کے خاکوں نے سماج میں، صنف ادب میں ممتاز حیثیت حاصل کی۔ ایسے لوگوں کے خاکے بھی اردو میں مشہور ہیں جو سماجی اعتبار سے بہت اہم نہیں تھے، مثلاً نامدیو مالی از عبدالحق اور کنن چپراسی از رشید احمد صدیقی۔ اردو میں خاکے کی ابتدا، عزیز طلباء، یہ دو خاکے اردو ادب میں بڑے مشہور ہوئے۔ ایک اردو کے مایہ ناز ادیب بابا اردو عبدالحق صاحب کا دیو مالی،
ایک مالی تھا، اس کے بارے میں انہوں نے خاکہ نگاری کی ہے کہ کیسے اپنے باغ میں کام کرتا تھا، کیسی دیانتداری سے، کیسی جولانی سے، کیسی محنت سے باغ کو سجاتا تھا، ہرا بھرا رکھتا تھا۔ اور دوسرے رشید احمد صدیقی صاحب کا ایک خاکہ ہے کندن چپراسی۔ اردو میں خاکے کی ابتدائی نقوش محمد حسین آزاد کی آب حیات میں ملتے ہیں۔ اگر ہم عزیز طلباء اردو ادب کا جائزہ لیں تو خاکہ نگاری کے ابتدائی نقش، ابتدائی حالات نقوش میں محمد حسین آزاد کی آب حیات میں ملتے ہیں۔ اردو کے مشہور خاکہ نگاروں میں مرزا فرت اللہ بیگ، مولوی عنایت اللہ دہلوی، میر ناصر علی، اشرف صبوحی، راشد الخیری، شاہد احمد دہلوی، خواجہ حسن نظامی، سعادت حسن منٹو، مالک رام مجتبیٰ حسین، صالح عابد حسین وغیرہ اہم نام ہیں۔ عزیز طلباء، یہ جتنے رائٹر گئے ہیں خاکہ نگار ہیں، سب راشد الخیری ہیں، اشرف صبوحی ہیں، میر ناصر علی ہیں، مولوی عنایت اللہ دہلوی ہے، مرزا فرت اللہ بیگ ہیں، خواجہ حسن نظامی ہیں، سعادت حسن منٹو ہے، مالک رام مجتبیٰ حسین ہیں، صالح عابد حسین وغیرہ جو ہے یہ بہت مشہور خاکہ نگار ہیں۔ ان کے خاکے اردو ادب میں امتیازی اہمیت کے حامل ہیں۔ درج ذیل خاکے ریاست مہاراشٹر کی ادبی اور علمی شخصیات کا ایک مختصر تعارف ہے۔ یہاں روایت کے ارتقاء کی تفصیل نہیں ہے، صفحات کے مقررہ حد کے پیش نظر انتخاب ناگزیر تھا۔ ان خاکوں میں یہ امر محلول رکھا گیا ہے کہ جو تحریریں شامل کی جائیں وہ خاکہ نگاری، مرقع نگاری، چہرہ نگاری۔ خاکہ کے اندر مرقع آتا ہے، یعنی انسان کے جس کے بارے میں لکھ رہے ہیں اس کا پورا مرقع، اس کے چہرہ نگاری بھی مصنف لکھتا ہے کہ اس تعریف سے قریب ہوں جس کی وضاحت خاکہ نگاری کے مضمون میں کی گئی ہے۔ یہ کوشش بھی کی گئی ہے کہ جو تحریریں پیش کی جائیں ان کا تعلق مہاراشٹر کے مخصوص کلچر، مہاراشٹر کی زبان اور محاورے، مہاراشٹر کی سیاسی اور سماجی زندگی کے کسی نہ کسی پہلو سے ہو۔ یہاں عوام اور خاص کی کوئی تفریق نہیں کی گئی ہے۔ عوام و خاص، عوام یعنی عام لوگ، خواص یعنی شہر کے بڑے لوگ، سربراہ لوگ۔ عزیز طلبہ، لکھنے والا خاکہ نگاری مہاراشٹر کا رہنے والا ہو یا اس نے مہاراشٹر میں مستقل سکونت اختیار کر لی ہو، سکونت مستقل یہاں رہ رہا ہو، یا کم از کم 25-30 برسوں تک لگاتار مہاراشٹر میں رہا ہو۔ اس کتاب میں شامل تمام خاکوں کے موضوع ایسے افراد ہیں جو صفِ مرحومین میں شامل ہو چکے ہیں۔ اس میں بہت سارے خاکے ایسے بھی ہیں جو ان لوگوں کے بھی خاکہ نگاری کے جو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، جو مر چکے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی بہت سارے ادبا نے، بہت سارے تحریر کرنے والوں نے، ادیبوں نے جو ہے تو ان کے مرنے کے بعد ان کی خاکہ نگاری کی ہے، ان کے اچھے اوصاف، ان کے خدمات، ان کے کام کو اپنے خاکوں میں ذکر کیا ہے۔ زندہ شخصیات کے خاکے شامل نہیں کیے گئے ہیں۔ خاکے جس شکل میں موصول ہوئے تھے انہیں درسی کتاب کی ضرورت کے مطابق قطع بریدہ کے ساتھ شامل کیا جا رہا ہے۔ تو عزیز طلبہ، خاکہ نگاری کیا ہوتی ہے اس کا ہم نے مطالعہ کیے۔ اپنے اس نصاب میں 2 خاکے دیے گئے ہیں، ایک عصمت چغتائی کا اور دوسرا سعادت حسن منٹو کا۔ تو ہم پہلے دیکھتے ہیں عصمت چغتائی اور سعادت حسن منٹو کے بارے میں کہ سعادت حسن منٹو کون تھے، ان کا کردار کیا ہے۔ اس طرح جو ہے ان دونوں کی خاکہ نگاری یہاں پر کی گئی ہے۔ عصمت چغتائی عصمت چغتائی 21 اگست 1915 کو بدایون میں پیدا ہوئیں۔ ان کا بچپن جے پور اور آگرہ میں گزرا۔ وہیں انہوں نے ابتدائی تعلیم پائی۔ بی اے اور بی ایڈ کی ڈگریاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے حاصل کیں۔ مختلف اسکولوں میں ملازمت کرنے کے بعد وہ ممبئی میں مدارس کے انسپکٹر ہو گئے۔ وہ فلمی دنیا سے بھی وابستہ تھیں۔ ان کی ذہنی تربیت ترقی پسند تحریک کے زیر اثر ہوئی تھی۔
عصمت چغتائی نے ناول، افسانے اور رپورتاس لکھے۔ انہیں ایک افسانہ نگار کی حیثیت سے شہرت ملی۔ 2 ہاتھ، چھوئی موئی، کلیاں اور چوٹیں ان کے افسانوی مجموعے ہیں۔ ضدی، ٹیڑھی لکیر، معصومہ، سودائی اور ایک قطرہ خون ان کے اہم ناول ہیں۔ انہیں عورتوں کی زبان اور محاورات کے استعمال میں مہارت حاصل تھی۔ عصمت نے کچھ خاکے بھی لکھے ہیں، ان میں دوزخی بہت مشہور ہوا، جو انہوں نے اپنے بھائی عظیم بیگ چغتائی پر لکھا ہے۔ ممبئی سے بھوپال تک ان کا ایک یادگار رپورتاس ہے۔ عصمت کی تحریروں کی خاص پہچان ان کی طنز آمیز زبان ہے۔ مسلم گھرانوں کے لڑکوں اور لڑکیوں کے طرز زندگی اور نفسیات پر ان کی گہری نظر تھی، اور ان کا انتقال 24 اکتوبر 1991 کو ممبئی میں ہوا۔ عزیز طلبہ، دوسرا خاکہ ہے سعادت حسن منٹو کا۔ سعادت حسن منٹو 11 مئی 1912 کو لدھیانہ کے گاؤں سمبرالہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم امرتسر میں حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ گئے، لیکن زیادہ دنوں تک تعلیم جاری نہ رکھ سکے اور جلدی ملازمت اختیار کر لی۔ اخبار، مساوات امرتسر و ہفتہ روزہ مصور ممبئی وغیرہ میں بھی ادارت کے فرائض انجام دیے۔ انہوں نے آل انڈیا ریڈیو کے ریڈیائی ڈرامے اور فیچرز بھی لکھے۔ بعد میں وہ ممبئی میں فلمی دنیا سے وابستہ ہو گئے۔ تقسیم وطن کے بعد انہوں نے لاہور میں سکونت اختیار کی اور 18 جنوری 1955 کو وہیں ان کا انتقال ہوا۔ منٹو اردو کے ایک بڑے افسانہ نگار ہیں۔ موضوع اور تکنیک کے اعتبار سے ان کے افسانے امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔ 1936 میں ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ آتشوارے منظر عام پر آیا۔ بعد میں ان کے متعدد افسانوی مجموعے شائع ہوئے۔ نیا قانون، ٹھنڈا گوشت، کالی شلوار، ٹوبہ ٹیک سنگھ، موزل اور ہتک ان کے اہم اور مشہور افسانے ہیں۔ انہوں نے افسانوں کے علاوہ مضمون خاکے اور کئی فلموں کے اسکرپٹ بھی لکھے ہیں۔ گنجے فرشتے ان کے خاص خاکوں کا مجموعہ ہیں۔ تو عزیز طلبہ، سعادت حسن منٹو اور عصمت چغتائی پر جو لکھا گیا ہے، سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی اور سعادت حسن منٹو پر عصمت چغتائی نے جو خاکہ لکھا ہے وہ بہت قابل دید ہیں، اور انہوں نے کس طرح منٹو کے تاثرات کو ظاہر کیا ہے وہ بہت خاص بات ہیں۔ مصنفہ نے منٹو میرا دوست میرا دشمن، اس کو انہوں نے عنوان دیا ہے۔ اس خاکے کو، خاکوں کا عنوان کچھ بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ جس شخص کا خاکہ لکھا جا رہا ہے اس کا نام ہو، لیکن وضاحت کے لیے خاص طور پہ مصنف، خاکہ نگار جس پر خاکہ لکھ رہا ہے اس کے نام کو استعمال کرتا ہے۔ ہم خاکے کا اگلا صفحہ عصمت چغتائی نے کیا لکھیں کل اس کا تفصیلی مطالعہ کریں گے۔